نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سارے لوگ دوسرے انسانوں کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ کسی کو کوئی کام کہنا ہے، کسی پر کوئی امانت ڈالنا اسی وقت تک صرف جائز ہوتا ہے جبکہ سامنے والا اس کو دل کی گہرائی سے یا خوشی سے قبول کرے۔ مثلا میں نے آپ کو کہا کہ آپ میرا یہ پیغام یا میرا یہ خط یا فلاں چیز یہ کسی کو دے دیجیے۔ آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، راستے میں فلاں صاحب کا گھر پڑتا ہے، ان کو یہ کتاب دے دیجیے گا۔ میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ میں اس پر عمل کروں جب تک کہ میں اس کی ذمہ داری قبول نہ کر لوں۔ اسی طریقے سے کسی کو کہا آپ نے کہ اے شخص فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، تو اس کے کہہ دینے سے وہ چیز آپ پر واجب نہیں ہوتی جب تک کہ جس کو آپ نے کہا ہے وہ اس کو قبول نہ کر لے۔ مثلا میں نے آپ سے کہا کہ میرا سلام کہہ دیجیے گا اپنے والد کو، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ کہیں کہ ہاں میں پہنچا دوں گا، تب تو یہ آپ نے ایک ذمہ داری لے لی، پھر تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، اب آپ کے اوپر وہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور کوئی آپ سے کہتا رہے، اس کے کہتے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو اگنور کر دیجئے، اس بارے میں بالکل پریشان نہ ہوئیے۔ وہ آپ کے اوپر امانت اسی وقت بنے گی جب آپ اس کو قبول کریں گے۔ پھر وہ جب آپ سے ملے اور کہیں کہ بھئی میں نے آپ کو کہا تھا سلام کرنے کا، آپ نے پہنچایا، آپ کہیں کہ جی نہیں پہنچایا، اس لیے کہ میں نے وہ قبول نہیں کی تھی ذمہ داری۔ تو یہ اس بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے کہہ دینے سے کوئی چیز آپ کے اوپر امانت نہیں بنتی جب تک کہ آپ اسے خود قبول نہ کر لیں خوش دلی کے ساتھ۔ کسی کے جبر سے بھی نہیں بنتی۔ کوئی زبردستی آپ پر ٹھونس دے کہ یہ کام کرو اور آپ نہیں کریں، کوئی بات نہیں، نہ کیجیے۔ اور آپ اس کو بتانا چاہیں تو بتا دیں، نہ بتانا چاہیں تو نہ بتائیں۔ کبھی پوچھے تو اس کو سیدھا سیدھا بتا دیں کہ بھائی نہیں، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا، خواہ اس سے اس کا دل ٹوٹے، کیونکہ کسی پر جبراً کوئی چیز نافذ کرنا یہ خود ظلم ہے، اور اس ظلم کو اگر آپ روک رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں۔ ایک بات۔ اب دوسری صورت اس کے علاوہ ہوتی ہے، لوگ بعض اوقات ایک دوسرے کو ان کو سلام کہتے رہتے ہیں، فون پہ ٹیکسٹ کر دیا سلام کا، کسی سے کہلوا دیا سلام۔ تو اگر تو آپ تک وہ سلام پہنچے کہ ان صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کا جواب دیں۔ اگر آپ تک وہ پہنچ جاتا ہے، یا ان کی آواز میں یا ان کی خط میں۔ یہ جو کمپیوٹر پہ آٹومیٹیکلی لوگ چیزیں سلام کی بھیج دیتے ہیں ٹیکسٹ کے فارم میں، جو انہوں نے خود لکھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک بٹن کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹک وہ بھر جاتا ہے یا اس پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ یا یہ کہ کوئی پکچر وغیرہ انہوں نے لی یا سیو کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو رکھ دیتے ہیں، اس سے خود بخود اس کے اندر سلام لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ تو اگر وہ شخص بولے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا خود لکھے نہیں، یا کم از کم لکھتے ہوئے بولے نہیں، اس نے خود نہ لکھا ہو بلکہ ایک پکچر فارورڈ کر دی ہو، تو اس سے وہ سلام اس کی طرف سے کرنا ثابت نہیں ہوگا، تو اس کا جواب بھی دینا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے خود، اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس شخص نے جس نے یہ کام کیا ہے خود لکھا ہے یا پکچر لے کے ڈال دی ہے، یا لکھتے ہوئے پکچر تو ڈالی تھی لیکن ساتھ بولا ہے کہ نہیں۔ اگر بولا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت اس کا بھی حق ہے کہ اس کو بھی جواب دیا جائے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب بھی کہیں سے سلام آئے اس کا جواب دے دیا جائے، کیونکہ جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، وہ اپنے طور پر کسی کے لیے فتنے کا سبب بن رہے ہیں، اور اس میں ثواب سے زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے لیے وبال جمع کر رہے ہوں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو اسی طرح سے دیکھتے دیکھتے فون پر یا کہیں پر سلام کہلواتے نہیں رہنا چاہیے، نہ بھیجنا چاہیے۔ ایک مجلس کے اندر میں نے دیکھا کہ بھئی علماء کرام موجود ہیں، اور ایک کو چھینک آئی، اور چھینک کے جواب میں انہوں نے خود ہی، یعنی چھینک آئی تو اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے تھا تو نہیں کہا۔ تو مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا پوری مجلس میں سامنے رہتے ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کسی اور مجلس میں دیکھا انہی صاحب کو اور کسی اور بزرگ کو بھی، تو ان کو پھر چھینک
اور چھینک کے جواب یعنی چھینک کے بارے میں کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے تھوڑا زور سے کہ کوئی سن لے اور جواب دے دے یرحمک اللہ، بڑی پیاری دعا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا چنبا تو ہوا، لیکن چونکہ بزرگ تھے، عالم دین تھے، میں نے کہا احتیاط کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، دیکھتے ہیں کوئی بات اللہ کھول دے، کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خود ہی کسی چوتھی، پانچویں یا 15ویں 16ویں مجلس میں یہ بات خود ہی بیان فرمائی، میں نے تو اگنور کر دی تھی۔ اور تو انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ خیال آتا ہو کہ بھئی چھینکتے ہیں استاد صاحب اور جواب یعنی خود اس پہ الحمدللہ نہیں کہتے۔ تو بھائیوں فرمانے لگے کہ بھائیوں میں دل میں الحمدللہ کہتا ہوں، زور سے نہیں کہتا، بڑی مجلسوں میں جہاں بہت سارے لوگ ہوں، کیونکہ اگر میں زور سے کہہ دوں تو سننے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جائے، لیکن اس بیچارے کو معلوم نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو ایک مشقت میں ڈال رہا ہوں۔ اب وہ واجب چھوڑے گا تو اس کی وجہ سے اس پر کچھ نہ کچھ وبال نہ آ جائے، کوئی اس کے لیے مشکل نہ بن جائے۔ تو میں تو اپنے ثواب کی خاطر کسی اور کو گناہ میں کیوں ڈالوں، اپنے فائدے کے لیے کسی اور کو نقصان میں کیوں ڈالوں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو میں دل میں الحمدللہ کہہ لیا کرتا ہوں، اور جو قریب میں آس پاس ہوتے ہیں لوگ جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے وہ ہلکا سا سن لیتے ہیں، میرے ہونٹوں سے ہلنے سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، وہ جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں، اور آس پاس کے لوگوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بدگمانی نہ آئے کہ میں الحمدللہ نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ زور سے نہیں کہتا، تاکہ بڑی مجلس میں، ہاں عام طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کے درمیان کہہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں اس کا مسئلہ، وہ جواب دے دیں گے۔ اسی لیے ایسا کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا۔ میں اپنا سلام بھجوا رہا ہوں، وہ بیچارہ وعلیکم السلام نہیں کہہ پایا، میں نے فارورڈ کر دیا ایک کلپ، اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کچھ لکھ کے دے دیا یا بول کے بھیج دیا، اب وہ بیچارہ جواب نہیں دے رہا، بھول گیا، خیال نہیں رہا اس کو، تو میں نے اس پر ایک واجب نہ کرنے کا وبال ڈال دیا۔ تو میں دوسروں کو پھنسا کے، دوسروں کو گناہوں میں ملوث کر کے اپنی جنت بنانا چاہ رہا ہوں؟ یہ تو بڑے ہی فتنے کی بات ہے، بڑی شیطانی کی بات ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اس سے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، کیونکہ نیت میں کھوٹ ہے، دوسروں کے لیے اس میں رحمت نہیں ہے، دوسروں کے پاس ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو پھنسائیں، اپنے کام بنائیں، یہ تو بڑی خود غرضی کی بات ہے۔ تو ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے کہ امت مسلمہ پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتیں اور شفقتیں فرمائی، وہ لوگوں کا خیال کر کے ایسی چیزیں کرتے تھے کہ کسی طرح سے کسی کو کوئی مشکل نہ ہو، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تو اپنی پسند کی چیزیں بھی چھوڑ دیتے کہ نہیں میں ایسا نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشقت ہو جائے، اور ہم ان کے امتی ہو کر ایسے کام کریں جس سے دوسرے لوگوں پہ وبال آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی بڑے خود غرضی کی بات ہے، غلط انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر سلام ولام کرنا ہو تو خود جب مشافہ ہو تو سلام کریں، تاکہ ملاقات کے وقت میں جواب آ جائے۔ یہ واٹس ایپ، ای میل وغیرہ پہ سلام وغیرہ کہنا ہو تو زبان سے کہیں، اور ان کو کہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے، پھر اس کا جواب دیں، کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، تاکہ دوسرا مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اور اسی طرح کسی سے سلام کہلوانا یا فلاں بات کہلوا دینا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس شخص سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے کہ کیا آپ پہنچا سکیں گے، وہ کہتا ہے نہیں تو کوئی بات نہیں، برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔